بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ سچی اور ایمان افروز کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس نے امریکی فوج میں 25 سال تک اپنی خدمات انجام دیں۔ ایک ایسے کمانڈو کی کہانی جس کو اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت تھی، جس کا شمار امریکہ کے قابل اور بہادر ترین آفیسرز میں ہوتا تھا۔ اس کے اندر اسلام کی ہر چیز سے گہری نفرت تھی، اور امریکہ کے سب سے بڑے اسلامک سینٹر کو بم سے اڑانے والے سولجر کی عجیب و غریب داستان، جس نے اسلام قبول کر کے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، جس نے کئی سال تک مسلم ممالک میں ہونے والے خطرناک آپریشن میں حصہ لیا اور ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ کے ایک اسلامک سینٹر کو تباہ کرنے کا خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے مسجد کے چاروں طرف بم نصب کیے۔ چونکہ یہ کمانڈو ہونے کے ساتھ ایک خطرناک جاسوس بھی تھا اور مختلف امریکی حساس اداروں میں اپنی خدمات بھی انجام دے چکا تھا، اس لیے پورے 1 سال تک منصوبہ بندی کے بعد یہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ اب صرف مسجد کو اڑانے کی دیر تھی، مگر یہ صرف 20، 30 یا 50 مسلمانوں کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے مسجد کو اڑانے کے لیے جمعہ کی نماز کا انتظار کیا تاکہ سینکڑوں مسلمانوں کو اس خطرناک حملے میں نشانہ بنایا جا سکے۔ ناظرین، عراق میں ایک آپریشن کے دوران یہ بری طرح زخمی ہوا، جبکہ اپنے زخموں کا بدلہ معصوموں اور بے گناہ مسلمانوں سے لینا چاہتا تھا۔ آخرکار وقت بھی آیا جب یہ کمانڈو اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ سننے میں یہ کسی ہالی ووڈ فلم کی کہانی لگتی ہے، مگر یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ رچرڈ مکینی کی حقیقت پر مبنی ایک کہانی ہے۔ ناظرین، اس آدمی کا نام رچرڈ مکینی ہے جو کہ اب بھی حیات ہیں، جس نے اپنی حیرت انگیز کہانی بیان کرتے ہوئے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین، امریکہ کی ریاست انڈیانا کے شہر موسنی میں پیدا ہونے والا رچرڈ مکینی ریمبو کی فلمیں دیکھتے ہوئے بڑا ہوا اور اسی کی طرح سخت جان اور طاقتور بن کر دشمن کو مارنا چاہتا تھا۔ رچرڈ کی اس عزم اور امریکہ سے والہانہ محبت میں اسے امریکی میرین کور تک پہنچا دیا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ رچرڈ امریکی فوج کا ایک بہادر کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی سخت دل بھی تھا۔ اسی وجہ سے رچرڈ نے مختلف خطرناک آپریشن میں حصہ لیا، جبکہ انہی کارناموں کی بنیاد پر یہ جلد امریکی فوج میں سارجنٹ کے عہدے پر تک جا پہنچا۔ اس نے امریکی فوج میں مختلف آپریشن مکمل کیے، مگر اس کا اصل مشن ابھی ادھورا تھا، اور وہ تھا موسنی شہر کے سب سے بڑے اسلامک سینٹر کو بم سے اڑانا۔ اس کا منصوبہ اور دلی تمنا تھی کہ ہزاروں مسلمانوں کو بم سے اڑا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ان کے چیتھڑے اڑتا دیکھے۔ ناظرین، رچرڈ مزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں مضبوط ارادہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو ایسا سبق سکھاؤں گا جسے دنیا اور دنیا بھر کے مسلمان یاد رکھیں گے، لیکن میری کارروائی تاریخی ہونی چاہیے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان قتل ہوں، تاکہ میرے شہر سے مسلمانوں کا اور اسلام کا نام و نشان مٹ سکے۔ ناظرین، رچرڈ مزید بیان کرتے ہیں، تیاری مکمل کرنے کے بعد میں نے شکاگو کے مونیٹ ٹاؤن میں ایک بڑے اسلامک سینٹر کو بم سے نشانہ بنانے کی تیاری پکڑ لی۔ مجھے اب بھی یاد ہے، یہ رمضان کا مہینہ اور جمعہ کا دن تھا، اور اسی دن کا انتظار مجھے پچھلے 1 سال سے تھا۔ میں نے بارود کے ساتھ ساتھ خطرناک ہتھیاروں کا بھی انتظام کر رکھا تھا تاکہ دھماکے کے بعد زندہ بچ جانے والوں کو چن چن کر مار سکوں۔ مجھے اس کے نتائج کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ مسلمانوں کی نفرت میں شاید پاگل ہو چکا تھا، یا شاید ایک ایسا ذہنی تعصب پسند مریض جس کو اپنے انجام کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ ناظرین، رچرڈ آگے بیان کرتے ہیں، جمعہ کے نماز سے 2 گھنٹے پہلے میں ایک اسلامک سینٹر پہنچا اور انتہائی منظم طریقے سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ جب نماز میں کچھ ہی وقت باقی رہا تو میں مسجد کے اندر داخل ہوا۔ جیسے میں مسجد کے اندر داخل ہوا تو جماعت میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔
جبکہ سب لوگ انفرادی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب میں نے چاروں طرف نمازیوں کو دیکھا تو ان کے چہروں پر عجیب قسم کی روحانی مسرت تھی۔ ان کے چہروں سے عجیب قسم کا روحانی سکون ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہاتھ غیر ارادی طور پر رک گئے، حالانکہ جس موقع کا میں پچھلے 1 سال سے انتظار کر رہا تھا، اور بلا تاخیر فائر کھول کر پھر دھماکے کی ارادے سے گیا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ میں نے پاس میں کھڑے ایک نوجوان کو اشارہ کر کے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ وہ نوجوان مسکرا کر مجھے اسلام کے بارے میں بتانے لگا، مگر باتوں میں اس نے مجھے ایک عجیب بات کہی، اور شاید یہی بات میرے قبول اسلام کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ وہ مسلم نوجوان جو شاید اسی اسلامک سینٹر کا طالب علم تھا، اس نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے، جبکہ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے جیسا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ اوہ میرے خدایا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اس کے بعد اسلام کے متعلق مجھے کچھ کتابیں دی گئیں اور ان کتابوں کو پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ ناظرین، رچرڈ مزید بیان کرتے ہیں، اس روز میں نے اپنا وحشانہ ارادہ ترک کیا اور کسی کو نقصان پہنچائے بغیر میں وہاں سے باہر نکلا، لیکن دل میں سوچتا رہا میں جس اسلام سے نفرت کرتا ہوں، جن مسلمانوں کو میں انتہائی بے رحمی سے قتل کرنا چاہتا ہوں، ان کے ہاتھوں ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے۔ جبکہ اگلے کئی گھنٹوں تک اس طالب علم کی آواز میرے دل اور دماغ میں مسلسل گونجتی رہی۔ اس کے بعد گھر جا کر میں نے ان اسلامی کتب کا مطالعہ شروع کیا۔ جیسے جیسے اسلام کے بارے میں اصل حقائق میرے سامنے آئے، میری نفرت کا لیول بھی کم ہوتا چلا گیا، اور کچھ دنوں کے بعد میری تمام تر نفرت محبت میں بدل گئی۔ اس کے بعد جس اسلامک سینٹر کو بم سے اڑانے کا ارادہ تھا، اسی اسلامک سینٹر میں جا کر اسلام قبول کیا۔ ناظرین، رچرڈ بیان کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے لوگوں کو اپنے خوفناک منصوبے کے بارے میں بتایا کہ چند ہفتے قبل میں جس مسجد کو بم سے اڑانے کا ارادہ کر چکا تھا، اسی مسجد میں جا کر اسلام قبول کیا۔ رچرڈ مکینی اب اسلام کا داعی ہے، جن کا شمار موسنی شہر کے سرکردہ مسلم رہنماؤں میں ہوتا ہے، جبکہ شہر کے سب سے بڑے اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ ناظرین، رچرڈ اب اسلام کی اشاعت میں دن رات مصروف ہے۔ رچرڈ مزید بیان کرتے ہیں کہ پہلے میرے دل میں اسلام کی جتنی نفرت تھی، اب اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہے۔ ایک ایسے انسان جس نے 1 سال تک مسلمانوں کی تباہی کے لیے منصوبہ بندی کی، جس کے گھر والوں کو حتیٰ کہ اس کی بیوی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ذات ہے، دلوں کو پھیرنا اور نفرت کو محبت اور محبت کو نفرت میں بدلنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ناظرین، ایسے کئی واقعات ہیں جسے سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے بلبیر سنگھ کا واقعہ شاید آپ کو نے سنا ہو، جس نے بابری مسجد کو شہید کرنے میں نہ صرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بلکہ مسجد کو مسمار کرنے کے لیے پہلی کدال بھی چلائی، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے بلبیر سنگھ کو ہدایت نصیب فرمائی اور بابری مسجد کا کفارہ ادا کرنے کے عوض اس نے پورے ہندوستان میں 100 مساجد تعمیر کیں۔ ایک اسلام مخالف شخص اور مسلمانوں کا عظیم دشمن، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، جس نے پورے ہندوستان میں اللہ کے گھر تعمیر کیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو یوٹیوب چینل واقعہ 242 کو سبسکرائب کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو یوٹیوب چینل واقعہ 242 کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں بھی اس کو شیئر کریں۔ آپ نے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔